بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میں شیئرنگ ود اسٹوری۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل میں شیئرنگ ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ خاص ہے قیامت کے دن کا ذکر، جب سور پھونکنے سے تمام دنیا فنا ہو جائے گی۔ 40 برس اسے سنسانی کی حالت میں گزر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور پھر زمین و آسمان اسی طرح قائم ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور آفتاب بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے، اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنے ہی پسینہ زیادہ نکلے گا، اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو لوگ نیک ہوگی ان کے لیے اس میدان کی مٹی مثل میت کے بنا دی جائے گی، اور اس کو کھا کر ان کی بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان قیامت میں کھڑے کھڑے دک ہو جائیں گے، اسی وقت مل کر اول تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور پھر اور نبیوں کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور کچھ فیصلے جلدی ہو جائیں۔ سب پیغمبر کچھ عرض کریں گے اور سفارش کا وعدہ نہ کریں گے۔ سب کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق تعالیٰ کے حکم سے قبول فرما کر مقام محمود میں ایک مقام کا نام ہے تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب و کتاب کیے دیتے ہیں۔ اول آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ کا عرش اترے گا اور اس پر حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور سب واحد اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور نام و اعمال اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں، اور ایمان تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور بدیاں معلوم ہو جائیں گی، اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل صراط سے پار ہو کر بہشت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر خدا تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں گے وہ دوزخ میں جا کر گر جائے گا، اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ ایک مقام ہے عرفہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں، وہاں رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت انبیاء علیہ السلام اور عالم اور ولی، شہید اور حافظ نیک بندوں کے گناہ گاروں کی بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی اور جس کے دل میں ذرا ظہور سا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال کر بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ عرفہ میں ہوں گے وہ بھی آخرت کو جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور دوزخ میں خالی وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں، اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکالنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانے کو ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت کو ایک منڈھا کی صورت پر ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخی کو دکھا کر اس کو ذبح کرا دیں گے اور فرما دیں گے کہ اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو آئے گی، سب اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی اور نہ ہی دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ بہشت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں کیا تیار کر کے رکھی ہیں نہ کسی نے آنکھ سے دیکھی اور نہ ہی کان سے سنی اور نہ ہی کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور ان اینٹوں کا جو جوڑنے کا گارا خالص مشک کا ہے، اور جو جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین اور سکھ میں رہے گا، رنج و غم نہ دیکھے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا، نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کو جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ ایسے ہوں گے کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور 2 باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے اوپر تلے ہیں، ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے، یعنی 500 برس، اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلی ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب طہور اور پانی کی نہر، اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ اگر تم دنیا کے آدمی ایک
میں بھر دیے جائیں تو بھی اس میں اچھی طرح سما جائیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسے روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، پھر جو ان کے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والا اور ستاروں کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پاخانے کی، نہ تھوک کی، نہ سینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والوں میں جو سب سے ادنی درجہ ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھے اس کو اس 5 حصے کے برابر دیا ہے۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا ہے اور اس سے 10 گنا دیا، اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا، جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصے زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تم خوش تو ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہمیں وہ چیز دے دی جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا ہم تم کو ایسی چیزیں دیں گے جو ان سب سے بڑھ کر ہوں گے۔ وہ عرض کریں گے ان سب سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ان سے فرمائیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت والے جنت میں جا چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ تم کو اور دوں گا۔ وہ عرض کریں گے ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لذت ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کو 1000 برس تک دھنکایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا، اور پھر 1000 برس تک دھنکایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سفید ہو گیا، اور پھر 1000 برس تک دھنکایا یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، اب وہ بالکل سیاہ و تاریک ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہوئے دوزخ کی آگ 70 حصے تیز میں کم ہے، وہ 70 حصے اس سے زیادہ ہو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اور بڑی بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے گا اور 70 برس تک برابر چلتے جائے گا جب جا کر اس کے تلے میں پہنچا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو جلایا جائے گا، اس کے 70,000 باغیاں ہوں گی، اور ہر باغ کو 70,000 فرشتوں کے پکڑے ہوئے ہوں گے جس سے اس کو گھسیٹیں گے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب میں ہلکا ہوگا، اس کے پاؤں میں فقط آگ کی 2 جوتیاں ہیں، مگر اس کے بھیجا ہنڈیا کی طرح پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جسے اونٹ اگر ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک زہر چڑھا رہے، اور بچھو ایسے بڑے ہیں جیسے پالان کسے ہو، خنجر اگر وہ کاٹ لیں تو 40 برس تک لہر اٹھتی رہے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہوا بہو نقشہ دیکھا ہے، آج تک میں نے نہ جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند ہے، اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں، میرے چینل مسز کو سبسکرائب کر دیں۔